بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کرونا وائرس کے حوالے سے میں ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ گفتگو جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، جس میں اس کی تھوڑی سی تاریخ بیان کی جائے گی، جو پہلے ایپیڈیمکس پھیلے، اور اس کے بعد یہ جو مذہب کے حوالے سے اس کو کیسے ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آیا یہ ایک وبا ہے یا یہ قدرتی آفت ہے؟ یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ اس موضوع پہ ہم لوگ آج آپ کے ساتھ بات کریں گے، اور امید ہے کہ اس میں آپ کو انفارمیشن ملے گی، اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آپ کو ڈیفینیٹلی اس میں جو نارمل ڈسکشن چل رہی ہے آج کل، اس سے ہٹ کے انفارمیشنز میں آپ کو کوشش کروں گا کہ دوں۔ تو سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر ایون پتہ تک بھی نہیں ہل سکتا۔ تو یہ جو بیماریاں آتی ہیں، آفات آتی ہیں، یہ اس میں قدرت کی طرف سے ہمارا ایک ایمان ہے کہ قدرت کی طرف سے اس میں عمل دخل ہوتا ہے، اور قدرت کی طرف سے آتی ہے یہ۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو وبائیں ہیں، جو پینڈیمکس ہیں، ایپیڈیمکس ہیں، کیا یہ قدرت کی طرف سے آتی ہیں یا پھر یہ زمینی کچھ معاملات ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہوتا سب کچھ۔ تو سب سے پہلے میں کچھ جو تاریخی چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو ایپیڈیمک تھا وہ طاعون جو تھا، طاعون کی بیماری تھی، جو پھیلتی ہے، جو چوہے کے پسو ہوتے ہیں ان سے یہ پھیلتی ہے، اور یہ سب سے پہلے 1347 سے 1351 تک پھیلی، اور اس میں 1 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد 1647 سے 1652 تک یہ پھیلی، اس میں 76,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ پھر یہ 1665 سے 1666 کے درمیان یہ وبا پھیلی، اور اس میں 68,596 ڈیتھس ریکارڈ کی گئیں۔ اور یہ وہ دور ہے کہ جب ماڈرن ایج نہیں تھی، ترقی نہیں تھی، اور ویکسینیشن وغیرہ اور ویکسین کی دریافت بڑا مشکل کام تھا۔ اب یہ بیماری پہ آلموسٹ قابو پایا جا چکا ہے، اور یہ جو تھی وبا تھی، یہ ساؤتھ ویسٹ ایشیا اور یورپ میں تھی، وہاں تک محدود تھی۔ لیکن ابھی بھی اس کے 100-200 کیسز جو ہیں وہ ہر سال ہوتے ہیں، اور لوگ اس سے جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری جو وبا ہے وہ کولرا ہے، جو بہت کامن ہے، سب کو پتہ ہے۔ یہ ہیضے کو کہتے ہیں، ہیضے کا وائرس ہے یہ جو وبا ہے یہ ایشیا اور یورپ میں 1817 سے 1824 کے دوران پہلی دفعہ پھیلی، اور جس سے تقریباً 1500 لوگ جو ہے اس وقت ہلاک ہوئے۔ 19ویں صدی میں یہ زیادہ پھیلا، اور اس سے جاپان، ماسکو، برلن، پیرس، لندن متاثر ہوا۔ WHO کے مطابق ملینز آف پیپل جو تھے اس سے افیکٹ ہوئے۔ تو تیسری جو ہے وہ اسمال پاکس ہے، جسے چیچک کہتے ہیں، یہ بھی ایپیڈیمک تھا۔ WHO کے مطابق یہ وبا اب تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ یہ زیادہ تر بچوں کو متاثر کرتی تھی، اور متاثرین میں سے 30% لوگوں کو یہ کی ڈیتھ ہوتی تھی ان میں سے۔ تو یہ وبا پر بھی قابو پایا جا چکا ہے۔ اس کے بعد جو تھا وہ HIV ایڈز جو تھی، یہ بہت کامن ہوئی اور بہت زیادہ پھیلی دنیا میں۔ اس کو بہت میڈیا نے بھی بہت زیادہ اچھالا اور کوریج دی اس کو۔ تو HIV ایڈز بیسیکلی یہ ہے ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس۔ یہ 1981 سے لے کر اب تک اس میں لاکھوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور اب تک 36.9 ملین لوگ جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہوئے، اور اس کی سب سے بڑی جو تعداد ہے
وہ ساؤتھ افریقہ میں ہے جو کہ 7 ملین کے قریب ہے، لیکن اس کی بھی ویکسین وغیرہ، اس کی ادویات جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، اور لوگ اس سے بھی پرہیز سے بھی اور دعا سے بھی لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں، اور اب یہ اتنی تعداد میں نہیں بڑھ رہی ہے، اور نہ ہی اس کو اتنی کوریج مل رہی ہے۔ تو یہ بھی، اور پھر یہ کنٹیجیس اتنی زیادہ نہیں ہے، یہ ساری بیماریاں جو ہیں، جو کرونا اب ہے، نوول کرونا، وہ بہت زیادہ کنٹیجیس ہے۔ تو اس کے علاوہ جو اگلی کرونا وائرس سے ریلیٹڈ جو وبا ہے وہ سارز ہے، سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹری سینڈرم۔ یہ جو ہے، یہ سیویئر ریسپریٹری النس دیٹ از کازڈ بائی اے کرونا وائرس، اور یہ کرونا وائرس کی فیملی ہے، جو کہ 2002 سے 2003 کے دوران ایشیا میں پھیلی، ہانگ کانگ سے یہ شروع ہوئی، اور اس نے کچھ کینیڈا کو بھی افیکٹ کیا، اور یہ چند ہی ہفتوں میں تقریباً 37 کنٹریز تک پھیل گئی، اور اس کے جو سمٹمز ہیں وہ سیم ہیں جیسے کرونا وائرس کے جو سمٹمز ہیں، وہی سمٹمز ہیں اس کے، یعنی نمونیا کی طرز پہ یہ ہوتی ہے بیماری۔ اس سے تقریباً 922 افراد کی ہلاکت ہوئی، اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 8422 افراد اس وائرس سے جو کنفرم تھا اس سے متاثر ہوئے، اور اس کا جو مورٹیلٹی ریٹ تھا، وہ یہ بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے، یہ آئندہ بھی آگے بھی جا کے آپ کو میں کمپیئر کر کے بتاؤں گا، یہ 9.6% تھا اس کا مورٹیلٹی ریٹ، یعنی شرح اموات۔ تو 2003 میں ہی اس پہ قابو پایا گیا، اور 2004 سے WHO کے مطابق اب اس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، تو یہ بھی معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سوائن فلو ہے جو بہت مشہور ہوا۔ یہ بیماری جو ہے یہ سور سے لگتی ہے، اور یہ وبائی زکام ہے، یہ جو لگتا ہے سوائن فلو جو ہے، یہ 1957-58 میں بیسیکلی نمودار ہوا، اور یہ سوویت یونین اور ہانگ کانگ میں 1 ملین لوگ رسپیکٹیولی دونوں ممالک میں اس سے ہلاک ہوئے، اور اس کا مورٹیلٹی ریٹ جو تھا وہ 0.02% تھا۔ 2009 میں دوبارہ یہ حملہ آور ہوا، اور جس سے میکسیکو اور کیلیفورنیا میں 2,84,500 افراد کی ہلاکت ہو گئی۔ یہ بھی وبائی زکام ہے، اور اس کی علامات بھی وہی ہیں جو دوسری بیماریوں کی ہیں، دوسری جو وبا ہیں اس کی ہیں۔ اور اس کے بعد جو لیٹسٹ چل رہا تھا، جو ایپیڈیمک تھا، وہ ہے ایبولا، جو کہ بیسیکلی کانگو میں اس کی ابتدا ہوئی، اور یہ بندروں اور چمپینزیز کے تھرو پھیلتا ہے، اور انسانوں میں بھی یہ آ جاتا ہے اس طریقے سے، اور اس میں 13 سے لے کے 2016 کے دوران تقریباً 11,300 جو ہیں وہ ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں۔ اس میں بھی جو علامات ہیں وہ تیز بخار کا ہونا، اور شدید جو انٹرنل بلیڈنگ ہے وہ اس سے ہوتی تھی۔ یہ کنٹیجیس ہے، اور لیکن یہ جو وبا تھی یہ صرف افریقہ تک ہی محدود تھی۔ تو یہ میں نے 6-7 آپ کو ایپیڈیمکس بتائی ہیں جو WHO کے مطابق پچھلے ادوار میں یہ ہو چکی ہیں، اور ان سب پہ قابو بھی پایا جا چکا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے، اور ان کی ویکسین وغیرہ بھی موجود ہے، اس کی تدابیر جو حفاظت کے لیے ہیں وہ بھی سب لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اب آئیے اس پہ ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں، یہ جو موجودہ یہ نوول کرونا وائرس ہے جس کو COVID-19 کا بھی نام دیا گیا ہے، یہ بیسیکلی دسمبر 2019 میں یہ رپورٹ ہوا پہلی دفعہ۔ سینٹرل چائنا کا ایک صوبہ ہے ہبئی، اور اس کا کیپٹل سٹی ہے ووہان، جس کی جو پاپولیشن ہے وہ 11 ملین سے زیادہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا شہر ہے، چائنا کا 7واں بڑا شہر ہے جہاں یہ جو پہلی دفعہ رپورٹ کیا گیا۔ اور یہ ایک جو ہے وہ عالمی وبا، اس کو
ڈکلیئر کیا گیا WHO کی طرف سے لیٹر آن، اور اب تک یہ تقریباً پوری دنیا میں یہ پھیل چکا ہے، لیکن چائنا نے تقریباً 3 ماہ کی کوشش سے اس کو کنٹرول کیا، اور اب وہاں پر اس کی تعداد جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے جو نئے کیسز کی۔ تو پچھلے جو کیسز ہیں وہ کافی سارے ریکور ہو چکے ہیں بہت زیادہ، اور اس میں جو ڈیتھس ہیں وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے، اور اس کی جو علامات ہیں اور اس کی جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ بھی ہر ایک کے علم میں ہیں، تو اس کو میرا خیال ہے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ وبا ہے، بیسیکلی یہ قدرتی آفت نہیں ہے۔ قدرتی جو آفات ہیں وہ 4-5 قسم کی ہیں، جن میں نمبر 1 زلزلے ہیں، جسے ارتھکویک کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں چلتا اور وہ بہت ہی مہلک ہوتے ہیں اور ایک دم سے آ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ فلڈنگ ہے، سیلاب آتے ہیں، اور پھر تیسرے نمبر پہ جو ہریکین ہیں، یہ سونامی ہیں، جو سمندروں میں طوفان اٹھتے ہیں وہ ہیں، اور اسی طرح یہ وائلڈ فائر ہے جو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر گرمیوں میں کیلیفورنیا میں بھی اور آسٹریلیا کے جنگلات میں بھی لگ جاتی ہے، یہ ہر سال کا معمول ہے۔ تو یہ جو چیزیں اس طرح کی ہیں یہ قدرتی آفات ہیں، اور ان کا بڑا فرق ہے۔ قدرتی آفات جو ہیں وہ اچانک آ جاتی ہیں اور نارملی ان پہ قابو پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کرونا وائرس ہے یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب مین میڈ ہی اسے کہا جا سکتا ہے، کہ اس میں انسانوں کی انوالومنٹ ہے، اس میں جانوروں کی انوالومنٹ ہے، ان کے جو جرمز ہیں ان سے یہ پھیلتا ہے اور یہ افیکٹ کرتا ہے انسانوں کو بھی۔ تو اس کو اب اگر ہم دو حوالوں سے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، ایک تو سائنس کے حوالے سے اور دوسرا دین کے حوالے سے۔ تو سائنسی اعتبار سے تو جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، جو سائنٹسٹ بتا رہے ہیں، جو اس کے ماہرین ہیں وہ بتا رہے ہیں، تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے سب کو، اور وہی اس کا حل ہے بیسیکلی۔ تو ابھی تک تو اس کی کوئی ویکسین وغیرہ جو ہے وہ دریافت نہیں ہو سکی، کوشش میں لگے ہوئے ہیں سب لوگ، تو جو ہی ہوگی تو پھر اس میں 1.5 سال کا عرصہ کہتے ہیں کہ لگ جائے گا۔ تو اب اس حوالے سے اگر ہم اپنے دین کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بے شمار احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ہمارے علماء اکرام بھی مختلف ذرائع سے یہ باتیں جو ہیں وہ عوام تک پہنچاتے رہتے ہیں، کہ جس میں لوگوں کو پتہ ہے کہ جی یہ اسلام کے حوالے سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی وبا کسی جگہ پھیل جائے تو یہی کہا گیا کہ اس جگہ نہ کوئی جائے اور نہ کوئی وہاں سے باہر آئے۔ اسی طرح اگر بارش بہت تیز ہو رہی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد آنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضرت علی کے حوالے سے بھی ایک واقعہ ہے کہ اگر کسی کو اس طرح کی وبا ہو، بیماری لگی ہو، تو وہ اس سے آپ ایک نیزے کے فاصلے پہ کھڑے ہوں۔ تو یہ اسلام کے حوالے سے مختصراً کہ جو اسلام کا بنیادی ایک چیز ہے، بنیادی ایک ایسنس کہہ سکتے ہیں آپ، وہ یہ ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ایمان میں کیا چیزیں ہیں، کہ آپ نے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے کے آنا ہے، آپ نے اس کے بعد نماز قائم کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے روزہ آپ پہ فرض ہے، پھر زکوٰۃ فرض ہے جن پہ جو صاحب حیثیت ہیں، اور اسی طرح حج فرض ہے ان پہ جو صاحب حیثیت ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک طرف، اور اس طرف کہا گیا ہے، زور دے کے کہا گیا ہے کہ آپ جو صفائی ہے اس کو نصف ایمان کے برابر کہا گیا ہے۔ تو اگر ہم لوگ نصف ایمان میں 5 وقت کی نماز جیسے الحمدللہ پڑھتے ہیں سب مسلمان، تو پڑھتے ہیں، جب 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اس میں صفائی ظاہر ہے، وضو کرتے ہیں آپ تو وہ آ جاتی ہے، ہو جاتی ہے صفائی بالکل۔
تو باقی بھی یہ کہ اپنے جسم کی صفائی، اپنے گھر میں صفائی، اپنے ارد گرد صفائی، اپنی گاڑی کو صاف رکھنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر بندہ مینٹین کرتا رہے تو یہ اس طرح کے جو وائرسز ہیں وہ حملہ آور نہیں ہوتے نارملی. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں مطلب اپنے دین سے ملتی ہیں اور ان کو فالو کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ آج کنٹروورسیز چل رہی ہیں، بحث چل رہی ہے، ویڈیوز آ رہی ہیں، بڑا کچھ آ رہا ہے کہ جی یہ مین میڈ ہے اور اس پہ چائنا میں یہ وائرس جو ہے وہ یو ایس میں اور کینیڈا کا بھی نام لے رہے ہیں لوگ کہ یہاں ونی پیگ میں تیار کر کے اس کو ایئر کینیڈا کے تھرو وہاں بھجوایا گیا اور وہاں پھر پھیلایا گیا. اور یہ ساری ایک اس کو جوڑا جا رہا ہے ٹریڈ وارز کے ساتھ کہ چائنا چونکہ بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا اور یہ ترقی جو تھی یہ جو مغربی ممالک ہیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی اور اس حوالے سے یہ اس کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ بھی ایک تھیوری چل رہی ہے کہ یہ مین میڈ ہے، یہ بنایا گیا ہے لیبارٹریز میں یہ وائرس جو ہے، اور اگر یہ بنایا گیا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کے پاس جو ہے اس کا حل بھی موجود ہے. لیکن اب دوسری طرف دیکھا جائے تو اب اس چائنا میں تو مسئلہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اب اس کا جو ایک ایپک سینٹر ہے وہ بن گیا یو ایس. اب نیو یارک میں جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ کیجویلٹیز بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، یورپ میں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اٹلی میں، اسپین میں، جرمنی میں، فرانس میں، انگلینڈ میں. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ کمپیریزن کریں تو ہمارے جو مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں اور ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں ان میں یہ جو وبا ہے یہ اتنی اس کی تعداد نہیں ہے الحمدللہ. اس میں جو افیکٹیز ہیں وہ بھی کم ہیں، جو کیجویلٹیز ہیں وہ بھی الحمدللہ بہت حد تک کم ہیں. تو یہ جو ہے ڈفرینٹ ریجن میں ڈفرینٹ طریقے سے یہ جو ہے یہ نوٹس کی جا رہی ہے اور اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور ایک اور بات بھی جو میں نے نوٹس کی ہے ان ساری چیزوں کی اسٹڈی کر کے کہ یہ بیسیکلی ایک فلو ہے، فلو سے یہ آگے چلتا ہے معاملہ. تو فلو جو ہے بیسیکلی یہ ٹھنڈ سے جو ہے وہ لگتا ہے لوگوں کو، اور جو ٹھنڈے ملک ہیں ان میں یہ زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور زیادہ تیزی سے یہ حملہ آور ان پہ ہوتا ہے اور یہ امیون سسٹم کو پھر برباد کرتا ہے اور پھر یہ آپ کے ریسپریٹری سسٹم کو خراب کر کے اور اس طرح یہ ایک کاز بنتا ہے ڈیتھ کا. تو اس حوالے سے یہ ایک چھوٹی سی گفتگو تھی جو آپ سے شیئر کی میں نے. اس میں آپ اس کو دیکھیں، اس پہ غور کریں، اس میں کوئی روایتی باتیں نہیں ہیں، یہ میں نے آپ کو ساری اس کی ہسٹری تھوڑی سی بتائی ہے اور تھوڑا سا اس کو اپنے دین کے حوالے سے ہلکا پھلکا بتایا ہے. اور اس میں یہ جو اس وقت کانسپیریسی تھیوری چل رہی ہیں اس حوالے سے آپ کو بتایا ہے. تو تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.